بھی آل اولاد اور سب کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے ہمارے کمپیوٹر کی جانب. آج ہمارے ساتھ ایک مدنی منع ہے، وہ کمپیوٹر بن کے آئے ہیں. انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت ان سے سوالات کریں گے، یہ ان سوالات کے جوابات دیں گے. آئیے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب. ماشاء اللہ. دعا کمپیوٹر. لبیک. آپ کا مبارک نام؟ میرا نام عبدالرحمن محمد احمد ہے. ماشاء اللہ. عمر؟ میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں میری کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. عز و جل. دعا کمپیوٹر. عبد الرحمن نام بتایا نا آپ نے؟ ہاں ماشاء اللہ. میرے ابو کا نام بھی عبد الرحمن ہے. جی یہ بتائیے دعا کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنے کو دعا کہتے ہیں. سبحان اللہ. دعا کے فضائل سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دعا کے فضائل سے متعلق چند احادیث مبارکہ سنائیں. اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مصیبتوں اور بلا کو ٹرنے نہیں دیتی. دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. سبحان اللہ. دعا رحمت کی چابی ہے. یہ بھی رہ گیا، دعا رحمت کی چابی ہے. آپ گھبرائے نہیں، گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. حسن رضا آ گیا. حسن رضا یہاں بیٹھ جاؤ. چل دعا کے چند آداب بتا دیجئے. دعا باوضو قبلت کو کر آہستہ آواز میں گر گراتے ہوئے اور قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کیجیے. بار بار دعا کریں. جب بھی دعا مانگیں نگاہیں نیچے رکھیں، ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. دعا کا آغاز اللہ کا ذکر کرنے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے کیجیے. ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا. تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے چند طریقے بتا دیجئے. دعا کے لیے دونوں آہستہ اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ میں یا کندھوں کی سیٹ میں یا چہرے کی سیٹ میں ہے، اور دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف پھیلا کر رکھیں. پھر پڑھیے کچھ لکھا ہوا. سرخ ہم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. آمین. ماشاء اللہ. تیاری کر کے آئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ڈرے ہوئے. آپ ڈرے نہیں، بالکل فری ہو کر جواب دیں. حدیث پاک کے مطابق 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں: والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا.
سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لبوں پر، آپ کے ہونٹوں پر کون سی دعا جاری تھی؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. اچھا دعا کمپیوٹر یہ بتائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر شریف میں اتارا گیا تو مبارک ہونٹ ہل رہے تھے. بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کان لگا کر سنا. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر اس وقت کیا جاری تھا؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ربی امتی امتی، یعنی پروردگار میری امت میری امت. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا کتنی باتوں سے خالی نہیں ہوتی؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. کہ اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، کہ اسے دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ جو دعا فرماتے تھے ان میں سے کوئی ایک دعا سنا دیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترجمہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. قلب سکنی میں حد سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے. التجا ہے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حدیث پاک کے مطابق بندے کا رزق کب روک دیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جب بندہ والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس سے رزق روک دیا جاتا ہے. سارے تنگ دستوں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں دیکھ لو، کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا؟ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معجزہ بھی سنا دیجئے. یا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں لعاب شریف یعنی اپنا تھوک مبارک لگایا تو ساتھ میں یہ بھی دعا دی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے. اس دن سے نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی. جابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعائیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بڑی تیاری کر کے آئے. بھی کوئی نعرے بھی لگائیں گے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جاریانہ نبی جنتی جنتی، صدیق اور عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ او علی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. جنتی. ماشاء اللہ. دعا کمپیوٹر نے تو بڑی تیاریاں کی ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو عالم بعمل، مفتی اسلام،
دعوت اسلامی عظیم مبلغ بنائے. آج آپ آ گئے اسکرین پر, تو آپ کے والد صاحب کو اللہ کرے کہ 12 مہینے مدنی والد صاحب دیکھ رہے ہیں, سفر کی سعادت مل جائے. اب 12 ماہ لے لے والد صاحب سے. یہ عبد الرحمان یہ بڑے بھائی ایاز کے نواز ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ میمن ہے, کچھ شک پڑا تھا. ایاز کے بڑے بھائی ایاز کے نواز ہیں. پہلی بار یہ آئے ہیں اس طرح, تو یہ کچھ تھوڑا یوں لگتا ہے, یا پھر وہ یہ ریزرو ٹائپ کے. والد صاحب بھی بس اللہ کرے کہ آپ فرمائے تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. تو 12 ماہ کہاں دیں گے, ماحول میں ہی نہیں ہے تو مشکل. یہ آ گئے 3 دن کی نیت کر رہے ہیں. کڈے تاریخ نہیں دیو. لوک لاک ڈاؤن ختم تھی نو انگریز اب خیر عذر موجود ہے. کہہ رہے لاک ڈاؤن کے بعد, لاک ڈاؤن کے بعد کب لاک ڈاؤن کھلتے پہلے دن, تیسرے دن, یا چلو اسی ماہ, اسی منتھ, انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. امیر علیہ سنت دعا کے حوالے سے آج ہمارا کمپیوٹر تھا, تو اس حوالے سے ایک میرا سوال ہے کہ دعا میں ہمارا خیال نہ بٹے, اور دعا کرتے ہوئے ہمارا توکل کیسا ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں. اگر تذبذب ہے نا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, تو دعا قبول نہیں ہوتی. اور اگر یہ آداب میں سے کہ اس طرح دعا قبول نہیں, پورا اللہ کی مرضی ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اسی طرح یہ کہ جلدی مچائے, جلدی ہو جائے, جلدی ہو جائے ابھی بس, تو یہ بھی قبولیت میں رکاوٹ ہے. تو اللہ پر بھروسہ پورا رکھے, اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ کہ یقین رکھے کہ میری دعا قبول ہوگی, تو انشاءاللہ قبول ہے. ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. دل لگانے کا تو ایسا نا کہ جیسے اگر کسی افسر کے پاس جائیں اپنا کام نکلوانے کے لیے, تو کتنا دھیان سے اور اس کو عاجزی سے اور تھوڑا یوں توجہ رکھ کر سر کر کے اس کو مطلب سیٹ کرتے ہیں. اور سیٹ ہو یا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا, گڑ گڑانا, یہ تو عبادت ہے. تو جتنا گڑ گڑائیں گے, عاجزی کریں گے, بھلے وہ نہیں پیدا ہوتی گڑ گڑاہٹ آ جاتی تو زبردستی کرے, تکلف کے ساتھ پیدا کرے. رونا آئے تو روئے, ورنہ رونے ایسی صورت ہی بنا لے, یا زبردستی روئے. اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے. ہاں مگر ریا کے لیے نہ ہو, دوسرے دیکھ رہے ہیں اس لیے روئے, اور مطلب تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں وغیرہ, تو یہ نیت تو خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر سوال